نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فاتحہ کی تماشا حسن حسین ابن آدم حسین شفیع زہرا بنت شجاع حسین تسکین فاطمہ نادر حسین سلطانہ سلطان بنت محمد سلطان نبین واسطی ابن تسکین واسطی نسیم زہرا بنت احسان حسین گل زہرا بنت احسان حسین جاوید اختر نقوی ابن محمد مرتضیٰ نقوی مولانا عمران رضا زیدی ابن سید صابر حسین زیدی بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو اللہ احد اللہ قل هو اللہ اللهم صل على اللهم صل على المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سورہ بقرہ اور آیت نمبر 124 خداوند عالم نے امامت کو یہاں پر بیان کیا فَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ جب ابراہیم کے فَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان کیا بِكَلِمَاتٍ کلمات کے ذریعے مختلف طریقے سے امتحان ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فَأَتَمَّهُنَّ اور جب وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے امتحان مکمل ہو گیا تو پھر کہا انی جاعلک للناس اماما میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں سبحان اللہ من ذریتی یہ منصب جو ہے میری ذریت میں بھی رہے قال لا ینال عہد الظالمین میرا یہ منصب جو ہے وہ ظالموں کو نہیں ملے گا سبحان تو آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے نبوت جو ہے خدا کا منصب ہے رسالت خدا کا منصب ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی لفظ منصب جو ہے عہد الظالمین میرا یہ عہد میرا یہ منصب جو ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچ سکتا تو پتہ چلا کہ امامت بھی خدا کا منصب ہے اور جس طریقے سے نبی بنانا امام کا کام ہے اللہ کا کام ہے اسی طریقے سے امام بنانا بھی اللہ کا کام ہے خلیفہ بنانا بھی اللہ کا کام ہے سبحان اللہ حضرت آدم کی گفتگو ہوئی تو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ تمہیں زمین کے لیے خلیفہ بنا لیکن جب امامت کی بات آئی تو کہا انی جاعلک للناس اماما سبحان اللہ سبحان اللہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے نہیں للناس امامت لوگوں کے لیے امامت ہے اس وقت جو یہ مجلس ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے شروع فرمائیں اللہم صلی علی
200 ہجری میں بلایا اور 203 ہجری میں جو ہے وہ آپ کی شہادت۔ جب بلایا تو یہ کہہ دیا گیا تھا پہلے سے کہ اس راستے سے لائیں امام رضا کو کہ جو شیعہ نشین راستہ نہ اور شیعہ نہ رہتے ہیں اس علاقے میں، تو جتنا بھی راستہ انہوں نے اس راستے کو انتخاب کیا کہ جہاں پر شیعہ آبادی نہیں تھی۔ جب امام پہنچے خراسان تو مامون نے پہلے جو ہے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ خلافت سنبھال لیں، آپ خلیفہ ہوں۔ لیکن ابھی میں نے پڑھا انی جاعل کا للناس امام، امام بنانا جو ہے وہ اللہ کا کام ہے، اور اسی چیز کو امام نے بھی یہاں پر بیان کیا۔ جب اس نے کہا کہ آپ خلیفہ بن جائیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تجھے خلافت دی ہے، خلافت دینا، امام بنانا، یہ سب اللہ کا کام ہے۔ اگر اللہ نے تجھے خلافت دی ہے تو پھر یہ کسی دوسرے کو دے نہیں سکتا، توجہ کریں۔ کیا بات، اور اگر یہ تیری ہے نہیں تو پھر دوسرے کو کیسے دے سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ بات جو ہے 2 مہینے تک چلتی رہی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر خلیفہ نہیں بن سکتے، آپ بننا چاہتے تو ولی عہد بن جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے رسول خدا نے بتایا کہ میں جو ہے تو اس سے پہلے جو ہے دنیا سے چلا جاؤں گا، قتل کر دیا جاؤں گا، جب ستم کے ساتھ قتل ہوں گا، کہاں پہ دفن ہوں گا، سب بتایا۔ اور یہ بھی کہا کہ میں بتا سکتا ہوں کہ کون مجھے قتل کرے گا، نام بھی بتا سکتا ہوں۔ تو جب اس نے کہا کہ آپ ولی عہد بن جائیں، آپ نے کہا کہ معذرت کی، اور ولی عہد تو وہ ہو کہ جو تیرے بعد زندہ رہے۔ میں تو اس سے پہلے ہی دنیا سے چلا جاؤں گا، ولی عہد بننے کا کیا فائدہ مجھے؟ لیکن اس نے اصرار کیا اور دھمکی دی کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ آپ نے اس ولی عہدی کو جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ قبول کیا، اور اس شرط پہ قبول کیا کہ میں نہ کسی کو نصب کروں گا، نہ کسی کا معذور کروں گا، یعنی کہ نہ کسی کو رکھوں گا، نہ کسی کو نکالوں گا، بلکہ دور سے دیکھتا رہوں گا جو بھی کچھ ہوگا، اور ایک مشیر کی حیثیت سے یہاں پر کام کروں گا۔ مشورہ کوئی مانگے گا تو مشورہ دے دوں گا۔ بہرحال امام نے اس ولی عہدی کو قبول کیا، لیکن اس شرط کے ساتھ قبول کیا، اور اس کے اوپر اعتراضات بھی ہوئے۔ کسی نے اعتراض کیا، خود امام کے اوپر اعتراض کیا کہ آپ نے اس ولی عہدی کو کیوں قبول کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ نبوت افضل ہے یا وسیع ہونا؟ نبی افضل ہے یا وسیع؟ اس نے کہا نبی افضل۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ مسلم افضل ہے یا مشرک؟ اس نے کہا مسلم افضل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت یوسف عزیز مصر کے ولی عہد تھے، وہ تو نبی تھے، اور عزیز مصر جو ہے مشرک تھا۔ جب نبی جو ہے عزیز مصر کا، مشرک کا بس ایک ولی عہد ہو سکتا ہے، تو میں تو وسیع ہوں، اور وہ مسلمان ہے، مامون جو ہے وہ مسلمان ہے، میں تو ایک مسلمان کا ولی عہد ہوں۔ اور حضرت یوسف نے خود کہا تھا کہ مجھے ولی عہد بناؤ، جبکہ میں نے تو اس سے کہا بھی نہیں، اس نے زبردستی مجھے ولی عہد بنایا ہے۔ درود پر محمد۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا، اسی طریقے سے اعتراض کرنے لگا کہ ظالم کے مقابلے میں تو قیام ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا بالکل صحیح ہے، ظالم کے مقابلے میں قیام ہونا چاہیے۔ تو کہنے لگا پھر آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ قیام کریں۔ آپ نے فرمایا کیا وقت ہو رہا ہے؟ سب ہو سکتا ہے مثلاً 10 بج رہے ہیں اس وقت، یا اس نے کہا چاشت کا وقت ہے، تو آپ نے کہا ظہر کی نماز پڑھو۔ آپ نے فرمایا کہ ظہر کی نماز پڑھ لو۔ کہا ظہر کا وقت نہیں ہوا۔ کہا جس طریقے سے ظہر کا وقت سے پہلے نماز نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے اس قیام کا بھی وقت نہیں ہوا ہے ابھی۔ سبحان اللہ۔ قیام تو واجب ہے، ظہر کی نماز تو واجب ہے، لیکن وقت پہ ہوگی۔ کیا بات ہے، قیام تو واجب ہے، لیکن ابھی وقت نہیں ہوا۔ مجھے پتا ہے کہ جب وقت ہوگا تو جب قیام بھی ہوگا۔
ضرور فرمائیں اللهم صل على محمد وآل محمد بعض اوقات جو ہے بالکل سامنے کی چیزیں جو ہیں، کسی نے کہا امام سے ایک انڈا لے کر آیا، کہنے لگا کہ یہ انڈا جو ہے آپ کا خدا جو ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے، ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. آپ نے کہا ان اللہ واللہ کو قدرت ہے اس کو. تو کہا آپ کائنات میں اس انڈے میں سمجھ سکتا ہے؟ کہا کام کیا کرتا ہے تو؟ آپ نے پوچھا اس سے کہ کام کیا کرتا ہے؟ کہا میں لکڑی کا کام کرتا ہوں، کرسی بناتا ہوں، تخت بناتا ہوں. کہا یہ میرا عصا ہے، اسے تخت بنا دے. لکڑی سے تخت تو بناتا ہوں، لیکن آپ کے اس عصا میں صلاحیت نہیں ہے کہ تخت بنے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کہا انڈے میں خدا تو سمو دے گا، لیکن اس انڈے میں صلاحیت نہیں کہ اس میں کائنات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. درود پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور بھی ہیں ایسی روایتیں اسی اس میں کہ مثلا یہی انڈا یا تو بڑا ہو جائے یا کائنات جو ہے چھوٹی ہو جائے. اگر کائنات اتنی چھوٹی ہو جائے کہ انڈے میں چلی جائے، کہ انڈا اتنا بڑا ہو جائے کہ کائنات میں اسی طریقے سے آ جائے. یا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہمارے جسم میں خود خداوند عالم نے جو انتظام کر رکھا ہے، یہ آنکھ کی جو پتلی ہے وہ کتنی سی ہے، بڑے بڑے دریا اور سمندر سب کچھ آ جاتے ہیں اس کے اندر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہیں بڑھتی ہے اسی اتنی سی پتلی میں جو ہے سب چیزیں جو ہیں وہ کیا بات ہے، وسعت کے ساتھ جو ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ. درود پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بہرحال بس میں ختم کر رہا ہوں. تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اللهم صل على محمد وآل محمد. من بکا اور ابکا اور تبا کا وجبت لہ الجنہ. جو حسین پر روئے، رلائے اور رونے جیسی شکل بنائے، اس کے اوپر جنت واجب ہے. جو حسین پر روئے اور رلائے اور رونے جیسی شکل بنائے. بعض اوقات آدمی یہ سمجھتا ہے کہ رونے جیسی شکل بنانا تو شاید نفاق ہو گیا. نہیں، یہ نفاق نہیں ہے، بلکہ پیغمبر نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. جو کسی قوم سے شباہت اختیار کرے وہ اسی میں شامل ہے. اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا شمار جو ہے رونے والوں میں ہو، تو آپ اپنی جلدی شکل بنا دیں. خداوند عالم انہیں میں شمار. اور اس کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، کیا گیا ہے. یہاں جو کہا من بکا اب کا و تبا کا، جہاں بھی مجلس ہوتی ہے وہاں پر 3 قسم کے افراد ہوتے ہیں. ایک پڑھنے والا ہوتا ہے، سننے والے ہوتے ہیں، اور جس نے مجلس منعقد کی. بکا یعنی سب آپ رونے والے ہیں. ذاکر جو ہے اب کا رلانے والا ہے. تباکہ سے جو مراد ہے وہ یہ کہ جس نے اہتمام کیا ہے اس رونے کا، جس نے یہ زمینہ یہ فراہم کیا رونے کا مجلس کی، جس نے تباکہ اس نے یہ ماحول بنایا کہ آپ گریہ کریں. اور رونے کے لیے مجلس کی بھی ضرورت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک شعر کہے، خود پڑھے خود روئے. رونے کی اسی مجلس میں جانے کی ضرورت ہے. خود پڑھے خود روئے، اس کے اوپر بھی جنت پر. شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب نفس المحموم میں 40 روایتیں لکھی پورے گریے کے بارے میں. ہماری جو اجازت داری ہے گریہ ہے، اور اسی گریے نے کربلا کی حفاظت کی ہے. امام سجاد نے گریہ کیا، اس طریقے سے گریہ کیا. کتنا روئے. الحال نے کہا کب تک روئیں گے؟ کہا یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. اتنا گریہ کیا اور مجھ سے کہتے میں کب تک روؤں گا.
اتنا گریہ کیا. یہ گریہ ایک عباس اکمی نے 40 روایتیں لکھی اور پہلی روایت جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی. فرماتے ہیں ابن شبیب اگر رونا چاہو تو حسین پہ رو. اگر رونا چاہتے ہو تو حسین کے اوپر رو. کس طریقے سے ذبح کیا گیا, جس طریقے سے روزمند کو جب ذبح کرتا ہے کوئی سکینہ بہت پیاسی. کہا جب میرے بابا کو ذبح کیا پانی پلایا. پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو کہ کربلا والوں کا ثواب تمہیں ملے تو کہو یا لیتنی کنت معکم, کاش ہم کربلا میں روتے. فافوز معکم, میں شہید ہو جاتا ہوتا آپ کے ساتھ. اور جب امام چلنے لگے, یہ واحد امام, جب امام مدینے سے چلے, جب مامون نے بلایا تو گھر والوں کو جمع کیا. بڑا گھر تھا, بہن بھائی جو ہے بڑی کثرت میں تھے, بہت تھے. سب کو جمع کیا, کہا میرے اوپر گریہ کرو. ہائے ہائے ہائے, کیونکہ میں تنہائی میں مارا جاؤں گا, میں غربت میں مارا جاؤں گا. اولا جو ہے غریب غربا ہے, کوئی امام تنہا ہے. کہا میں تنہائی میں مارا جاؤں گا, گریہ کرو میرے اوپر. اور پھر اباسد سے جب کہا کہ اباسد کل میں اس فاسق کے پاس جاؤں گا اور اگر میرا سر ڈھکا ہوا ہو نہیں کرنا, اس بات کی علامت ہوگی کہ زہر دے دیا گیا. جب صبح ہوئی, امام تیار ہو کر مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے, انتظار کر رہے تھے کہ کوئی آئے. مامون کی طرف سے ایک شخص آیا کہ بلایا ہے آپ کو. امام روانہ ہوئے, جب پہنچے تو مامون نے استقبال کیا اور کہا کہ تشریف فرماؤں, آپ بیٹھیں. آپ نے دیکھا کہ انگور رکھے ہوئے تھے. انگور اللہ کو بہت پسند تھے. کہا انگور کھائیں, کہا بیٹھ کے انگور اس سے بھی بہتر ہیں. کہا نہیں, کچھ انگور کھائیں آپ. آپ نے کچھ انگور کھائے اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے. کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جہاں تو نے بھیجا وہاں جا. واپس ہوئے تو سر ڈھکا ہوا تھا. اب سر سمجھ گئے کہ زہر جو ہے میں پکڑ گیا. حجرے کے دروازے کو کھولا, امام تشریف لے کر کہا دروازہ بند کر دو. امام لیٹ گئے. اتنے میں دیکھا کہ ایک بچہ, ایک جوان کمرے میں آ گیا. کہا کس طریقے سے آ گئے, کمرہ تو بند تھا. کہا جو مجھے مدینے سے لے کر آیا تھا کمرے کے اندر بھی پہنچا دیا گیا. میں حجت خدا ہوں, میں محمد تقی ہوں. میں کہوں گا محمد تقی بیٹا جو ہے باپ کو نماز پڑھنے کے لیے, غسل کرنے, غسل دینے کے لیے, دفن کرنے کے لیے بیٹا آ گیا, لیکن ہاتھ کھلے ہوئے تھے. اور ایک بیٹا اور بھی تھا کہ کیا رہا وہ رکھتے. جب بی بی زینب نے دیکھا کہ سید سجاد کی حالت کیا ہے, کہا بیٹا مر جاؤ گے. کہا ابو بھی دیکھ رہی کہ بابا کا جنازہ ایک اور کفن پڑا, میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے میں بابا کو دفن
اے مولا یا اللہ تھوڑی سی بات قبول الہی آمین ہمارے امام کو ہم سے راضی کر الہی آمین ان کے توجہات کو ہمارے شامل حال الہی ان آمین کا ظہور میں جلدی الہی آمین بیان کا آوان ہمارے ساتھ الہی آمین یا حسین یا حسین